بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجیب اللہ دیوبندی نے تفسیر نور العرفان سے ایک عبارت پڑھ کر اس پر اعتراض کیا ہے۔ وہ عبارت جو سورہ اسراء کی آیت نمبر 60 کے ضمن میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے کہ بعض ضعیف الاعتقاد لوگ مرتد ہو گئے تھے معراج کی سیر والی بات سن کر۔ اس پر یہ نجیب اللہ عمر دیوبندی کہتا ہے کہ یہ سنی حنفی بریلوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین نہیں مانتے، اس لیے ایسے واقعات اپنے کتابوں کے اندر لکھتے ہیں۔ اب میں اس نجیب اللہ دیوبندی سے پوچھتا ہوں، کیا جس نے یہ واقعہ لکھا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین نہیں مانتا؟ کیا یہ واقعہ لکھنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت للعالمین ماننے سے انکار کرنا ہے؟ اگر انکار کرنا ہے تو پھر ان تمام بزرگوں کے لیے تم کیا کہو گے جنہوں نے اپنی کتب کے اندر، اپنی تفاسیر کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے؟ آئیے میں تمہارے سامنے یہ چند کتب پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 یہ تفسیر تبری ہے، اس کا جلد نمبر 15 صفحہ نمبر ہے 128 129 128 129 پر تفسیر تبری والے بزرگ نے یہی واقعہ لکھا ہے۔ میں یہ تمہیں وہ الفاظ پڑھ کر سناتا ہوں۔ آپ امام حسن سے روایت لاتے ہیں جس میں آخر میں لکھا ہے ارتد بعضهم عن الاسلام، یہاں تک کہ بعض لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے۔ یہ پہلی کتاب ہے امام تبری کی جس نے اپنی تفسیر تبری میں یہی واقعہ لکھا ہے جو مفتی احمد یار خان نعیمی نے نور العرفان کے اندر لکھا ہے۔ نمبر 2 یہ کتاب ہے بحر المحیط، قرآن پاک کی تفسیر ہے، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 8 پر بھی یہی واقعہ موجود ہے۔ یہ تیسری قرآن پاک کی تفسیر ہے، تفسیر کبیر، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 361، یہی واقعہ اس تیسری کتاب تفسیر کبیر کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ چوتھی قرآن پاک کی تفسیر ہے، تفسیر قرطبی، اس کی جلد نمبر 10 اور صفحہ نمبر ہے 180، یہی واقعہ تفسیر قرطبی میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اور یہ 5ویں کتاب ہے تفسیر مظہری، اس کی جلد نمبر 4 اور اس میں 3 مقامات پر یہی واقعہ صاحب تفسیر مظہری نے لکھا ہے۔ صفحہ نمبر 214، صفحہ نمبر 217، صفحہ نمبر 257، یہ 3 جگہ پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے یہی واقعہ لکھا ہے۔ یہ ہو گئے 5 قرآن پاک کی تفسیر۔ یہ 6ٹھی تفسیر ہے فتح القدیر شوکانی کی، اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے 1253، یہاں پر بھی شوکانی نے یہی واقعہ لکھا ہے۔ اور یہ 7ویں کتاب ہے تفسیر خازن، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 116، تفسیر خازن میں بھی یہی واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ 8واں تفسیر ہے تفسیر حاشیۃ الجمل، اس کے صفحے نمبر 326 اور جلد نمبر 4 میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہی واقعہ تفسیر ابن کثیر میں بھی 3 جگہ پر موجود ہے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 4 نمبر 1 صفحہ نمبر 95 پر لکھا ہوا ہے، اور دوسری جگہ صفحہ نمبر 101 اور تیسری جگہ صفحہ نمبر 158 پر بھی تفسیر ابن کثیر میں ان 3 جگہوں پر یہی واقعہ لکھا ہوا ہے نجیب اللہ۔ اور یہ 10ویں قرآن پاک کی تفسیر ہے تفسیر روح المعانی، اس کے بھی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 5 پر یہی واقعہ لکھا ہوا ہے جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے اپنے تفسیر نور العرفان کے اندر لکھا ہے۔ اگر یہ واقعہ مفتی احمد یار خان نے لکھا ہے
کہ بعض ضعیف الاعتقاد لوگ مرتد ہو گئے تھے، تو تم نے یہ فتویٰ لگا لی کہ یہ واقعہ اس لیے مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا ہے کیونکہ یہ لوگ حضور کو رحمت للعالمین نہیں مانتے۔ میں جاہل دیوبندی تجھ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ 9 بزرگان دین اور 10واں یہ شوکانی، ان 10 لوگوں نے، مفسرین نے اپنی اس 10 تفسیروں میں یہی واقعہ لکھا ہے، تو کیا یہ لوگ بھی تمہاری کہنے کے مطابق، یہ لوگ، یہ مفسرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین نہیں مانتے تھے؟ تم نے مفتی احمد یار خان نعیمی پر تو یہ فتویٰ لگا دیا، ان مفسرین پر تو کیا فتویٰ لگائے گا؟ جاہل، تجھے تو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے۔ مزید حوالہ جات میں اور کتب سے بھی آپ مسلمانوں کی خدمت میں پیش کروں گا اور واضح کروں گا، جس طرح دوسرے ان کے مولوی جھوٹ بولتے رہتے ہیں، مسلمانوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، اسی طرح یہ نجیب اللہ عمر جاہل بھی صرف اور صرف مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ورنہ اتنی کتابوں کے اندر جو واقعہ لکھا ہے، یہ ملا کس طرح کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ احمد یار نے اس لیے لکھا ہے کہ یہ حضور کو رحمت للعالمین نہیں مانتے؟ اللہ ان کی جہالتوں سے، گمراہیوں سے تمام مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔